ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن عادل آباد کی جانب سے ضلع مستقر عادل آباد کے سینٹرل گارڈن میں تعلیمی بیداری اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ممبئی سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر مبارک کاپڑی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر مبارک کاپڑی نے اپنی تقریر کا آغاز غزہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب یہاں پر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور غزہ میں کئی معصوموں پر ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا کی یہ پہلی جنگ ہے جو معصوم اور شیرخوار بچوں کے خلاف ہو رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل پنپ نہ پائے۔ اس بات کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مختلف شعبے حیات میں گراں قدر خدمات کے عوض دیا جانے والا فزیکل سائنس کا ایوارڈ گزشتہ 120 سال میں صرف ایک مسلم سائنسدان کو دیا گیا ہے، جبکہ یہی انعام اسی دور میں 44 یہودیوں کو ملا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سی قوم کتنا تعلیم یافتہ ہے۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے دور میں ہر گھر سے ایک بچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھائیں، تاکہ تحقیقاتی میدان میں ہم بھی پیچھے نہ رہ سکیں۔ اس کے نتائج بھلے ہی آج نہیں ملیں گے، تاہم دیر سے ہی صحیح ملیں گے ضرور۔ ڈاکٹر کاپڑی نے مزید بتایا کہ ہم نے علم کو دنیاوی اور دینی دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، جبکہ قرآن مجید سارے علوم کا منبع ہے۔ سائنس ابھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ یہ کام تحقیقاتی میدان میں آ کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے۔ تاہم افسوس کہ ہم عصری و دینی علوم میں بٹ چکے ہیں، جبکہ یہ دونوں علوم کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ جدید تعلیمی پالیسی پر بھی انہوں نے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ سب ووٹ بینک کے خاطر کیا گیا ہے، طلباء کی زندگی سے کھلواڑ ہے۔ مذکورہ پالیسی کے مطابق جماعت ہشتم تک امتحانات کو ختم کر دیا گیا، جبکہ طلباء کی جانچ ہی نہیں ہوگی تو تعلیمی معیار کا پتہ کیسے چلے گا؟ جدید تعلیمی پالیسی میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ طلباء کو کون سی تاریخ پڑھائی جائے گی۔ جنگ آزادی کے سورما کہے جانے والے جہدکار مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ کو ریاست مہاراشٹر کے نصابی کتب میں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی میدان میں ترقی کرنی ہے تو اسکولز اور کالجز کے معیار پر رونا بند کریں، اپنے بچوں پر بذات خود دھیان دیتے ہوئے اس کے سیکھنے سکھانے پر ترجیح دیں، اس لیے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اور دوسرا مدرسہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اسی طرح حالات اور غربت کے بہانے کو بالائے طاق رکھیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے اگر بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بھیک مانگ لیں، تاہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارے قوم میں سب سے بڑی لاپرواہی یہ ہے کہ ہمارے پاس بچت کا کوئی تصور نہیں، جبکہ ہماری روزمرہ کی کمائی کا تھوڑا سا حصہ نکالتے رہیں تو آسانی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ راتوں رات لکھپتی بننے کے شارٹ کٹ طریقے تلاش نہ کریں، محنت کرتے ہوئے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ ڈاکٹر کاپڑی نے درجنوں شعبے جات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکے اور لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر آزادی کے ساتھ روزگار سے مربوط ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے درخشاں مستقبل، امتحانات کی تیاری، اولیاء طلبہ کی ذمہ داری پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ قبل ازیں شہر عادل آباد سے تعارف رکھنے والے نوجوان موٹیویشنل اسپیکر ماسٹر دانش نے خطاب کیا۔ انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں 18 ایئر اولڈ 18 ایئر ایڈوائس نامی کتاب مرتب کی۔ پروگرام کے اختتام پر تعلیمی میدان میں بہترین خدمات انجام دینے والے سرکاری ٹیچرز، نیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ندیم ارشد، صالحہ تبسم، موٹیویشنل اسپیکر دانش علی کو شال پوشی و مومنٹو پیش کرتے ہوئے تہنیت کی گئی۔ اس موقع پر ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذمہ داران عبدالعزیز پاریک، انتخاب عالم، کعب عالم، تنویر پاریک کے علاوہ طلبہ و اولیاء طلبہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔